فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے ہمارے جتنے بھی رشتے بنائے ہیں، رشتہ داریاں بنائی ہیں، وہ سب ایک پاکیزہ اور مقدس رشتے ہیں۔ ان رشتوں میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ والدین کا جو رشتہ ہے وہ سب سے مقدس اور پاکیزہ ہے۔ والدین کے رشتے سے بھی ایک اوپر رشتہ ہے۔ والدین کی پاکیزگی، اس رشتے کی اور اس کی رحمت اپنی جگہ، لیکن ایک رشتہ جس رشتے سے یہ سارے رشتے نکلتے ہیں اور اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ بنا حضرت آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا کا، وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا۔ اس رشتے کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے؟ کچھ عرصہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے اوپر ایک خطبہ میں نے یہاں پہ دیا تھا، اور آج کا یہ خطبہ اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور جہاں یہ وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے سے سارے رشتے جنم لیتے ہیں، یعنی اولاد بنتی ہے، پوتے پوتیاں، نسل چلتی ہے آگے۔ اس رشتے کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے، اور پھر اس رشتے کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، یعنی اس رشتے کی بنیاد کیسے رکھی جائے اور یہ رشتہ ہونا کیسا چاہیے، یہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ اور 21ویں پارے میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے ہی سے منسلک ہے، اور یہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے جو کہ اکثر خطبۃ النکاح میں بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان جوڑوں سے تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے ان جوڑوں کو تمہارے لیے محبت اور رحمت کا باعث بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان اللہ کے بندوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں، ان کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور جو اللہ نے جو ہمیں قرآن مجید نازل کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہی ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے اور بھی بڑی نشانی بنائی، اور یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس نے مرد اور خواتین کے جوڑے بنائے، اور من انفسکم، یعنی تم ہی میں سے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہاری جنس میں سے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے ہی میں سے، یعنی جب ایک مرد، ایک غیر مرد اور ایک غیر عورت نکاح کے مقدس رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو پھر ان میں کوئی فرق نہیں رہتا، وہ ایک ہی بن جاتے ہیں، وہ من انفسکم ہی ہے، ایک کی جان دوسرے میں ہے، دوسرے کی جان پہلے میں ہے، اور پھر ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ لتسکنوا، سکون، اردو میں بھی سکون کا مفہوم یہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ عربی میں سکون کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے انسان غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے، بڑی بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے، پھر جب اس کا غصہ اتر جاتا ہے، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے
وہ ایک سکون کی کیفیت میں آ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جانا، اور یا درد سے گزر رہا ہے کسی پین سے، وہ درد ختم ہو جانا، یہ سکون ہے۔ کسی کو پناہ فراہم کر دینا، کسی کو پروٹیکشن دے دینا، کسی کو رہائش دے دینا، جہاں پہ اسے رہائش بھی ملے، جہاں پہ اسے کھانا پینا بھی ملے، جہاں پہ اسے عزت بھی ملے، جہاں اسے محبت بھی ملے، یہ سکون ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ نے تمہیں خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت بنا دیا۔ مودہ کا مطلب ہے گہری دوستی، یعنی جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں بیسٹی، بیسٹ فرینڈ، بہت پیارا دوست، یہ ہے مودہ۔ وہ دوست جو بغیر کسی غرض کے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے ایسے دوست ہیں۔ یہ اللہ نے کہا کہ خاوند اور بیوی جو ہیں، یہ رشتہ یہ ایسی ایک دوستی کا ہے۔ الوتد، یہ لفظ جس سے نکلا ہے مودہ، جیسے میخ کیل ہوتی ہے اور جب وہ گڑ جاتی ہے اسے الوتد کہتے ہیں، یعنی یہ ایسی دوستی ہے جو نکل نہیں سکتی، جو ہاتھ سے آپ اسے اکھاڑ نہیں سکتے، آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے۔ وتد کا مطلب ہے عشق ہونا، ٹوٹ کر پیار کرنا کسی سے، عشق، اور بے انتہا درجے کا عشق۔ اور اس کا اللہ نے خود کہا، اللہ کے بہت پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الودود، وہ بھی مودہ سے ہی نکلا ہوا ہے۔ ودود، ٹوٹ کر محبت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت ہی مغفرت کرنے والے ہیں، ٹوٹ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خاوند اور جو بیوی کا رشتہ ہے یہ مودہ ہے، یہ اتنا پیار ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، عشق اور پیار کی حد تک ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ دوستی خالی دوستی نہیں ہے، اس دوستی میں ایک اور بہت پیاری چیز اللہ نے ڈالی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے دوست، عشق کرنے والا، پیار کرنے والا اور رحمت بنا دیا۔ اب رحمہ کا ایک اردو میں ایک ہم لیتے ہیں کہ بھائی اس پر رحم کریں۔ اچھا، رحم کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو جناب اس پہ رحم کریں، انگریزی میں کہتے ہیں مرسی کریں، اسے معاف کر دیں۔ رحم جو اللہ نے استعمال کیا رحمت، یہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ رحم کیا ہے؟ رحم ماں کے پیٹ کو رحم کرتا ہے، اور جو اولو الارحام اللہ نے کہا کہ جو رشتے ماں کے پیٹ سے جو بچے نکلتے ہیں اور وہاں سے جو رشتے بنتے ہیں وہ اولو الارحام ہے۔ رحم ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے ماں ساری تکلیفیں اٹھاتی ہے، وہن علی وہن، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ بچے کی شکل بھی نہیں دیکھی، پتہ بھی نہیں بچہ کیسا ہے، صرف اس کو ایج کا پتہ لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور وہ اس کے کھانے کا، اس کی پروٹیکشن کا، سیفٹی کا، اور بچے کو آرام مل رہا ہے، بچے کو ماں کے پیٹ میں خوراک مل رہی ہے۔ بچہ ماں کو جانتا ہی نہیں، ماں بھی نہیں جانتی بچے کو، ماں بچے کو دیکھ بھی نہیں سکتی، ماں بچے کو چھو بھی نہیں سکتی، لیکن وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کر کے اس بچے کو اپنے پیٹ میں پال رہی ہے۔ یہ ہے رحم، یہ اصل تعریف ہے رحم کی۔ اور اللہ کی سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے جو بڑی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی رحیم قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے، اور رحمان پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، انسانوں پر بھی، مسلمان پر بھی، کافر پر بھی، اور جانوروں پر بھی، اور رینگنے والے کیڑوں پر بھی، اور ہر ایک پر اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ کیا ہوا ہے۔ یہی صفت اللہ نے، رحمان کی صفت، اس میاں بیوی کے مقدس رشتے میں ڈالی ہوئی ہے۔ مودہ پہلے آ رہا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت پہلے آ رہی ہے، رحمت بعد میں آ رہی ہے۔
جوانی میں انسان خوبصورت ہوتا ہے، انسان خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، اس کی جسمانی ضروریات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جوں انسان جوانی سے مڈ ایج کی طرف اور بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جسمانی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ محبت تھی، محبت اگر رہتی تو وہ جوانی کی ایک حد تک 20 سال سے 40 سال کی عمر تک ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو رحمت میں بدل دیا کہ جب اس جسمانی محبت میں کشش نہیں رہی تو اللہ نے اس رشتے کو رحمت والے رشتے میں ڈال دیا، اور دونوں سائیڈوں سے، خاوند کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے یہ رشتہ چلتا آ رہا ہے۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، تمہارے اندر ہی سے تمہارے اللہ نے جوڑے بنائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے ایک دوسرے کو سکون کا باعث بنایا، سہولت کا باعث بنایا، آسانی کا باعث بنایا، اطمینان کا باعث بنایا، پیار کا باعث بنایا، آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر پیار کرنے والا بنایا، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بنایا۔ اور سوچنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے اس چھوٹی سی آیت میں بہت ساری اللہ نے کہا نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی مقدس رشتے کی ایک اور بڑی خوبصورت جگہ پہ تعریف کی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تم یعنی مردوں کو مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ اس چھوٹے سے 4 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خاوند بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو لباس جتنا انسان کے قریب ہے، میاں اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس ہمارے عیب کو ڈھانپتا ہے، یعنی جتنی جسم میں انسان کی خامیاں ہیں ان خامیوں کو ڈھک لیتا ہے، ہمارے سطر کو چھپا لیتا ہے، ہمارے جسم کے جو برے حصے ہیں انہیں چھپاتا ہے، اور جو اچھے حصے ہیں انہیں نمایاں کر کے دکھاتا ہے۔ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو اچھائیاں ہیں اسے بتاتے ہیں۔ لباس اور کیا کرتا ہے؟ لباس خوبصورتی دیتا ہے، لباس زینت دیتا ہے۔ یعنی یہ جو آپ کو پوری ایک انڈسٹری نظر آتی ہے اور لوگ لباس کے اوپر اتنا جو پیسہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ ہر شخص اچھا لباس پہننا چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور لباس زینت دیتا ہے، لباس خوبصورتی دیتا ہے۔ میاں اور بیوی وہ بھی ایک دوسرے کی زینت ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی ہیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں، خامیوں کو چھپاتے ہیں۔ خامیوں کو اجاگر نہیں کرتے، خوبصورتی کو چھپاتے نہیں، خوبصورتی کو دکھاتے ہیں، خامیوں کو چھپاتے ہیں۔ سمجھیں گرامی، لباس اور کیا کرتا ہے؟ لباس عزت دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے گاؤن پہنے ہوئے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں، ایک خاص لباس ہے۔ فوج کے جو افسران ہیں، ملازمین ہیں، اور جو پولیس کے جو ملازمین ہیں وہ یونیفارم پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس یونیفارم کی بڑی عزت ہے۔ ڈاکٹرز گاؤن پہنتے ہیں، سفید گاؤن پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گاؤن جو ہے یہ ہمیں ممتاز کرتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے۔ طالب علم، اسٹوڈنٹس یونیفارم پہنتے ہیں، وہ طالب علموں کا ایک اپنا ایک ڈریس ہے، وکلاء ایک اپنا لباس پہنتے ہیں۔ تو لباس آپ کو عزت دے رہا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، یہ لباس ہے۔ لباس اور کیا کرتا ہے؟ لباس آپ کی حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمی میں آپ کو ٹھنڈا رکھتا ہے،
لباس آپ کی حفاظت کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ لباس اور کیا کرتا ہے؟ لباس آپ کی آبرو کا تحفظ کرتا ہے، آپ کی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں۔ لباس اور کیا کرتا ہے؟ لباس اعتماد دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے۔ آپ کسی اچھے ہوٹل میں جائیں، گندے سے کپڑے پہن کے وہ کہیں گے یار باہر کھڑے ہیں، آپ اس ہوٹل میں گھس نہیں سکتے، 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جا نہیں سکتے۔ کسی شاپنگ مال میں گندے کپڑے پہن کے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ باہر رہیں۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ بلا خوف و خطر کہیں بھی گھس جاتے ہیں۔ لباس اعتماد دے رہا ہے، اچھا لباس اعتماد دے رہا ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو اعتماد دیتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ ایک دوسرے کو اعتماد دے رہے ہیں۔ لباس پر دھبا لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کر اسے ختم کر دیتے ہیں، اسے آگے نہیں بڑھاتے۔ یہ ہے لباس۔ لباس کے بغیر انسانوں کا اور جانوروں کا جو فرق ہے وہ تقریباً سامعین گرامی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مقدس رشتہ میاں بیوی کا، اور جس معاشرے میں یہ رشتہ جتنا طاقتور ہوگا وہ معاشرہ اتنا ہی طاقتور ہوگا، کیونکہ جو اکائی ہے معاشرے کی وہ یہیں سے نکل رہی ہے، اور پوری جو مغرب کی جو ثقافت کی یلغار ہے اور جو شیطان کی یلغار ہے وہ اسی یونٹ کو توڑنے کے لیے، کہ اس یونٹ کو کسی طرح ختم کیا جائے۔ یہ یونٹ جتنا طاقتور ہوگا معاشرہ اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ اب سامعین گرامی، اس رشتے میں جو سلیکشن کی بنیاد ہے وہ کیسے ہونی چاہیے؟ یہ تو پہلا حصہ تھا کہ جو میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ محبت اور رحمت کا تعلق ہے، سکون کا، اطمینان کا تعلق ہے، اور وہ ایک دوسرے کا لباس ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجان دو قالب ہیں۔ دوسرا بات کہ اس رشتے کی بنیاد سلیکشن کیسے کریں؟ یعنی والدین اکثر رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں لڑکا بڑا ہینڈسم ہونا چاہیے، بیوی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، اور سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس دور میں خوبصورتی کو، اچھے لباس کو، مال و دولت کو، بڑی بڑی گاڑیوں کو، بڑے بڑے محلات کو، اور بڑی دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میک اپ ایسا ہونا چاہیے، ڈریس ایسا ہونا چاہیے، تصویر ایسی آ رہی ہونی چاہیے۔ یہ سارا یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، خوبصورتی اپنی جگہ، خوبصورتی اچھی چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن خوبصورتی سامعین گرامی دو طرح کی، ایک خوبصورتی ظاہری خوبصورتی ہے جو نظر آتی ہے، شکل صورت، کپڑے، حلیہ، مال، دولت، چکا چوند، اور یہ ظاہری خوبصورتی۔ یہ عارضی خوبصورتی ہے۔ کوئی بھی شخص سدا خوبصورت نہیں رہتا، کتنا ہی بڑا کوئی ہینڈسم بندہ ہوگا اور کتنی کوئی خوبصورت خاتون ہوگی، وہ کچھ عرصے بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد وہ خوبصورتی ساری چلی جاتی ہے۔ یہ عارضی ہے۔ لانگ ٹرم کیا ہے؟ لانگ ٹرم یعنی جو لمبے عرصے کے لیے رہنے کے لیے وہ اندر کی خوبصورتی، وہ باطن کی خوبصورتی ہے، اور باطن کی جو خوبصورتی ہے وہ حقیقی اور پائیدار خوبصورتی ہے۔ اب یہ خوبصورتی، ایک میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی کا، اور ایک ایسے پیارے صحابی تھے جن کا نام ہم میں سے شاید بہت ہی کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ اکثر صحابہ کرام کے نام ہم نے سنے ہوئے، مشہور صحابہ، عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدہ، اور جتنے بھی قریبی صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے برگزیدہ، بڑے رتبوں والے، ان کے نام ہم اکثر سنتے رہتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب، چھوٹے سے قد کے، بچے کے جتنا ان کا قد تھا، شکل صورت ایسی کہ کوئی ایسا ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھتا تھا،
یعنی اتنی ان کی عمومی شکل و صورت تھی. میں وہ کیونکہ بڑی ایک محترم ہستی ہیں, میں وہ لفظ نہیں لینا چاہتا, تو میں آپ کو ایک تصور بنانا چاہتا ہوں. چھوٹے سے قد کے, ایک بچے کے جتنا ان کا قد, منحنی سے, شکل صورت ایسی کہ کوئی شخص انہیں دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی بڑے قد والا اور کوئی بڑے گھر والا اور کوئی بڑا خوبصورت جوان آیا تو اس سے پیار کرتے تھے. وہ سب سے پیار کرتے تھے, اور خصوصی طور پر اس طرح کے لوگ کہ جن کو اللہ نے یہ چیزیں نہیں عطا کی ان سے زیادہ پیار کرتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب سے بہت پیار کرتے تھے, اور انہوں نے ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو جلیبیب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ جیسے چھوٹے قد کے, بدصورت اور غریب ترین آدمی سے کون شادی کرے گا؟ غریب بھی تھے, شکل صورت بھی ایسی کہ کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرے, قد بھی چھوٹا. انہیں اس چیز کا احساس تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے سے کون شادی کرے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, فکر نہیں کرو, میں فلاں جو خاتون ہے اس کا رشتہ تمہارے لیے مانگتا ہوں. اب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خاتون کو جانتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت ہی حسین و جمیل خاتون اور بڑی مالدار گھرانے کی خاتون ہے, اور اس کا تو بڑا سلسلہ نسب ہے, یعنی بہت بڑا خاندان ہے. جلیبیب بن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون, احادیث میں پورا نام نہیں ہے ان کا, یعنی بن فلاں. سارے صحابہ کرام کے نام آتے ہیں, طلحہ بن زبیر, عمر بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ, سارے والدین کے نام آتے ہیں, دادا کے نام آتے ہیں, قبیلے کے نام آتے ہیں. جلیبیب بن نام ہی نہیں ہے, والد کا نام ہی نہیں پتہ. والد تو ہوں گے لیکن ان کا نام, یعنی وہ بھی کسی بالکل غریب اور مفلوق الحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس لڑکی کے بالکل قابل ہی نہیں ہوں, میرا تو کوئی موازنہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب تم اللہ کے ہاں بہت قابل ہو, اللہ کے ہاں تمہاری بہت قدر و منزلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کے اس والد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. وہ والد بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رشتہ مانگنا چاہ رہے ہیں. وہ دل میں سوچتے ہیں کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں, میں جلیبیب کے لیے رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. وہ صحابی لڑکی کے والد جلیبیب کو جانتے تھے, وہ سکتے میں آ جاتے, انہیں شوق ہوتا ہے بڑا سخت قسم کا, چپ ہو جاتے ہیں ادب میں اور کہتے ہیں کہ میں لڑکی کی والدہ سے مشورہ کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا. گھر آتے ہیں, بیگم سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. بیگم بڑی خوش ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں مبارک ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کا اپنے لیے رشتہ مانگ لیا. انہوں نے کہا نہیں, اپنے لیے نہیں مانگا. انہوں نے کہا کس کے لیے مانگا؟ انہوں نے کہا جلیبیب کے لیے مانگا ہے. ان کی بیگم غصے اور سکتے میں آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے جلیبیب جلیبیب, 3 دفعہ حدیث میں آ رہا ہے جلیبیب. انہوں نے کہا واللہ میں تو کبھی بھی اس کا رشتہ نہیں کروں گی. انہوں نے کہا واللہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گی, میں نے تو کئی اچھے رشتے جو ہیں چھوڑ دیے ہیں, تو میں جلیبیب سے اس کا رشتہ کر دوں اپنی بیٹی کا, کبھی بھی نہیں کروں گی. بیٹی اللہ کی بندی, اس کا بھی نام حدیث میں نہیں آ رہا. وہ سن رہی ہے پردے کے پیچھے سے, وہ باہر آتی ہے, اپنی ماں اور باپ سے کہتی ہے آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک حکم دیا ہے اور آپ اس کی نافرمانی کرنے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا انہوں نے حکم نہیں دیا, انہوں نے درخواست کی ہے, ہمارے پاس حق ہے, ہم اسے رد کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے. اور یہ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے. جلیبیب کے پاس حق مہر کے پیسے بھی نہیں ہیں, دونوں کی شادی ہو جاتی ہے, حضرت عثمان حق مہر دیتے ہیں اور جلیبیب کی شادی ہو جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان دونوں پر, اس کپل پر, اس جوڑے پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور انہیں زندگی میں ہر طرح کی مشقت اور پریشانی سے دور فرما دے. احادیث میں آتا ہے
کہ پورے مدینہ میں، پورے انصار میں یہ گھرانہ سب سے زیادہ مالدار اور عزت والا ہو گیا، اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نمبر 1 گھرانہ بن گیا۔ اب کچھ عرصے بعد ایک غزوہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرما رہے، جلیبیب بھی ہیں، غزوہ ختم ہو جاتا ہے اور جو مجاہدین ہیں وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی زخمی ہے، کوئی شہید ہو گیا ہے، اور لاشوں میں لوگ اپنے پیاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگ پورے ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہو گئے۔ انہوں نے کہا جلیبیب کہاں ہے؟ میں جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا۔ 2-3 دفعہ وہ صحابہ کرام سے کہتے ہیں جلیبیب کو ڈھونڈو، اور صحابہ کرام جلیبیب کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں 7 کفار کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور 7 جلیبیب کی لاش ہے، میت ہے وہاں پر۔ یعنی حضرت جلیبیب دلیری سے اللہ کی راہ میں لڑے اور انہوں نے 7 کفار کو واصل جہنم کیا اور خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی لاش پر آتے ہیں۔ اب سامعین اکرامی ذرا غور سے سنیے، جلیبیب کی لاش پر آتے ہیں، جلیبیب کے چھوٹے سے کمزور جسم کو اپنے دست مبارک پہ اٹھاتے ہیں، اپنی بازوؤں پہ اٹھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ انا منی و انا منہ۔ 3 دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، میں اس میں سے ہوں، یہ مجھ میں سے ہے، میں اس میں سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس میں سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ اور سامعین گرامی، جلیبیب کی میت تاریخ اسلام کی وہ واحد میت ہونے کا اعزاز حاصل کرتی ہے کہ جس میت کو ایک ایسی چارپائی نصیب ہوئی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ چارپائی کیا تھی؟ وہ چارپائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ جلیبیب کی میت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چارپائی پہ نہیں رکھا، انہوں نے ہاتھوں میں اٹھا کر جلیبیب کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، انہیں غسل بھی نہیں دیا جاتا، انہیں کفن بھی نہیں دیا جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جلیبیب کو دفناتے ہیں، اور جلیبیب اسلامی تاریخ کے ایک سپر ہیرو بن جاتے ہیں۔ ایک عام سا شخص، چھوٹے قد کا شخص، غریب، مفلوق الحال، کوئی پرسنالٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو خانگی زندگی ہے اسے بناتے ہیں، اور پھر وہ ایک سپر ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ سامعین گرامی حقیقی خوبصورتی ہے۔ تو جب رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو ماؤں کو ہوتا ہے کہ چاند سی دلہن لانی بیٹے کے لیے، اور پھر لڑکیاں ریجیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ سامعین گرامی، ایمان کو دیکھیں، دینداری کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، اور اس کے بعد حسن کو بھی دیکھیں، مال و دولت کو بھی دیکھیں، لیکن ترجیح ایمان ہے، ترجیح کردار ہے، ترجیح حیا ہے، ترجیح اخلاق ہے۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی کو مٹانے کے لیے حیا کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، آپ بے حیائی کو مٹانا ہے تو حیا کو بڑھائیں، بے حیائی خود ہی کم ہو جائے گی۔ شادی سے جو پہلے کی دوستی ہے وہ کوئی دوستی نہیں ہے، وہ کوئی عشق نہیں ہے، وہ صرف ہوس ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد کی، نکاح کے بعد کی جو دوستی ہے، عشق ہے، وہ پائیدار عشق ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، حضرت زینب سے تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ یہ وہ عشق ہے سامعین گرامی، اسی میں مودہ ہے، اسی میں محبت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں اسلامی معاشرے کی مضبوطی ہے، اسی میں پیار اور محبت بڑھتا ہے۔ سارے رشتے اسی سے جنم لیتے ہیں۔ فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے تمہارا نسب بھی بنایا اور سسرال بھی بنایا۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے، واحد رشتہ ہے، بنایا اللہ نے، سلیکٹ ہم خود کرتے، یعنی چوائس اللہ نے ہمیں دے دی، رشتہ اللہ نے بنایا، کیونکہ جب رشتہ بن گیا تو یہ رب العالمین کی طرف سے رشتہ بنتا ہے۔ اور نسب جو والدین کا رشتہ اور جو سسرال و صہرا
یہ بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے. اور میں اس پہ بھی یہ خطبہ دے چکا ہوں کہ داماد کی جتنی ویلیو ہوتی ہے بہو کی بھی اتنی ہی ویلیو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ داماد کو بہت لفٹ مل رہی ہے اور بہو کو کہہ رہا ہے تم گھر کے کام کرو. سامعین گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت ہے. اس سے معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے. گھر کا یونٹ جتنا طاقتور ہوگا اسلامی معاشرہ اتنا ہی طاقتور ہوگا. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ خامندوں اور بیویوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت اور باعث محبت بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کے لیے نکاح کا فیصلہ کرتے وقت ایمان، اخلاق اور کردار کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.